This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈائبیٹی۔ اب آپ بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سی کوئی نئی بیماری آ گئی ہے؟ تو جناب یہ نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ دو بیماریوں کا مجموعہ آپ سمجھ لیجئے کہ ڈائبٹیز جسے ہم اردو زبان میں شوگر کہتے ہیں، اور اوبیسٹی جسے ہم اردو میں موٹاپا کہتے ہیں یا اوور ویٹ کہہ لیں۔ تو ان دونوں کا جو تناسب ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں انتہائی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر میں پچھلی صدی کی بات کروں تو شوگر اور جو موٹاپا ہے یہ دونوں عمرہ کی بیماری کنسیڈر ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو اس وقت کوئی آپ سمجھے کہ 20 میں سے ایک شخص کو شوگر ہوتی تھی اور 20 میں سے ایک ہی شخص کو شاید موٹاپے کا عرضہ لاحق ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ تناسب گزشتہ کچھ سالوں میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے یہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ عوام الناس میں پھیلنا شروع ہوئی ہیں۔ تو بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں اور دیکھیں کہ دونوں کیا کیا ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور ان کے جو دور رس نتائج ہیں ہماری صحت کے اوپر وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو جن ایکسپرٹ کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر کاشف راشد صاحب، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو فار جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں نے پبلک سے شیئر کیا کہ ڈائبیٹی جی ایک لوگوں کے لیے ایک نئی سی ٹرم ہوگی، جی تو یہ کیا اختراع ہے؟ اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ یہ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں اب یہ نئی ٹرم متعارف ہونا شروع ہو گئی ہے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر عامر، آپ نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا اور آپ نے بتایا کہ پہلے یہ زیادہ نہیں تھی اور اب یہ پھیل رہی ہے، ایک نئی ٹرم ہے۔ بیسکلی اگر کچھ لاسٹ سالوں میں دیکھا جائے تو شوگر اور ڈائبٹیز یعنی اور ویٹ اوبیسٹی یہ بہت تیزی سے بڑھے ہیں۔ اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک گلوبل پینڈیمک بن گئے ہیں، مطلب کہ عالمی وبا جسے کہہ لیں، عالمی وبا جسے کہا جاتا ہے۔ بہت سارے بر اعظم میں یہ بیماری ہر بر اعظم میں ہی پائی جاتی ہے۔ شوگر کا تناسب اگر آج سے 20 سال پہلے اور اب میں دیکھا جائے تو یہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس وقت شوگر کے مریضوں کی ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 530 ملین لوگ ہیں جو پوری دنیا میں شوگر کے اس وقت مریض ہیں، اور اگر ہم صرف موٹاپے کی بات کی جائے تو اس کی تعداد 700 ملین یعنی کہ 70 کروڑ سے بھی اوپر ہے۔ اور یہ دونوں اس لیے ان کو ایک ٹرم بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے تقریباً لازم مظلوم ہے۔ اگر ایک بیماری ہے تو بہت سارے مریضوں میں دوسری بیماری ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اوبیسٹی یعنی کہ جن کا وزن زیادہ ہے ان مریضوں میں تقریباً 40% مریض ایسے ہیں جن کو شوگر ہے، اور اگر ہم شوگر کے مریضوں کی بات کی جائے تو شاید 70% مریض ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے، یعنی کہ ان کو موٹاپے کی بیماری ہے۔ تو اسی لیے باہمی ربط ہے دونوں چیزوں میں، دونوں میں ہے، اور اسی وجہ سے اب ان کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک بیماری بنا کے ضرورت ہے اس کو ڈیل کیا جائے تاکہ دونوں چیزوں کو کیا جائے، ایک کنٹرول کرنے سے دوسری بھی امپروو کر جاتی ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں تو موٹاپے کو پہلے بیماری کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا نا، یہ تو تھینکس ٹو دس سوشل میڈیا کے لوگوں میں اب اویئرنیس آ رہی ہے کہ اور لوگ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں موٹاپے کے متعلق بھی، ادروائز اس سے پہلے تو موٹاپے کو کوئی خاص لفٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جو بچے گپلے ہوتے تھے وہ ماں کہتی تھی کہ بہت صحت مند ہے، اور جو پتلے ہوتے تھے وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، اور یہی ہماری معاشرے میں ابھی بھی یہ پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کانسیپٹ اب تھوڑا سا ہو رہا ہے، جیسا آپ نے کہا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی اویئرنیس آ رہی ہے، تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وزن زیادہ ہونا صحت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ طاقت زیادہ ہونا، اعضاء کا ٹھیک ہونا، آپ دوائیوں پہ نہ ہو، ایک صحت مند زندگی گزارے ہوں، فزیکلی ایکٹیو ہوں، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ ایگزیکٹلی تو اس لیے اب کانسیپٹ جو ہے وہ ہیلتھ کا وہ بدلتا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ موٹاپا میں اور صحت مند ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں؟ آپ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، اگر میں شوگر کی یا ذیابیطس کی بات کروں جی تو اس وقت ڈائگنوسڈ کیسز جو ہیں وہ کتنے ہمارے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ ہیں، اور پرسنٹیج اگر ہم تناسب دیکھیں آبادی کے لحاظ سے وہ پرسنٹیج کتنی ہوگی؟ جی ڈاکٹر عامر، دنیا کے تو آپ سے ابھی میں نے شیئر کیے فگرز، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں
تو پاکستان میں جو اس وقت کا جو اس سال کا نیا ڈیٹا آیا, جو IDF جو عالمی ادارہ شوگر ہے جو ڈیٹا دیتا ہے, اس کے مطابق 3 کروڑ سے اوپر پاکستانی ہیں جن کو اس وقت شوگر کا مرض لاحق ہے, اور یہ بہت بڑا تناسب ہے. اور اس سے بھی ایک اور فکر کی بات یہ ہے کہ 25% مریض ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو شوگر ہے, اور یہ وہ مسنگ ملینز ہوں گے ایگزیکٹلی جو اس میں ایڈ اپ ہو سکتے ہیں اگر ان کی ٹیسٹنگ کی جائے اور ان کو ہم کیا جائے, تو وہ نمبر پھر کہاں سے کہاں جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے کہ اوبیسٹی یعنی کہ وزن زیادہ کے لوگ کتنے ہیں, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی 50% آبادی ایسی ہے جس کا وزن زیادہ ہے, اور اس میں پھر اوور ویٹ اور اوبیسٹی دو الگ ہیں, لیکن وہ دونوں ہی ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو 3 پاکستان کروڑ تو کی بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ ہے. اور اس مجھے میں یاد ہے 2019 میں جب ڈینگی کی وبا ہوئی تو مجھے یاد ہے میں نے ایک اور ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام کیا تھا جی, اور 7,000 کیسز, اس وقت بھی آبادی ہماری کوئی 23-23.5 کروڑ تھی, بالکل, تو 7,000 کیسز کے اوپر پورے ملک کے اندر کوحرام مچا ہوا تھا کہ ڈینگی آ گیا, ڈینگی آ گیا, ڈینگی آ گیا. وہ 7,000 کی بات ہو رہی تھی, اور یہاں پر 3 کروڑ آپ نے فگر بتائی. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیں جو اس میں جو انفارچونیٹ جو اموات ہوئی تھی وہ چند ہزار تھی پورے پاکستان میں, اور اس میں اتنی اموات شاید ہر مہینے ہو رہی ہیں, اتنی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کووڈ اتنا لیتھل نہیں رہا پاکستان میں, ایگزیکٹلی, کووڈ کے کیسز اتنے زیادہ نہیں رہے جتنے آپ شوگر کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں. جی بالکل. اور میں ایک امپورٹنٹ بات جو کہنا چاہ رہا تھا کہ شوگر کا جو تناسب ہے نا پاکستان میں, وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس وقت ہماری ہر بری چیز میں ہم نمبر 1 پہ ہی ہیں. سادہ الفاظ میں تو یہی ثابت ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ ایسا سچ ہے, جو ڈیٹا بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے. تو یہ بڑی ایک پریشانی کی بھی بات ہے, لیکن جہاں اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے وہاں پھر ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے کہ ہم اس پہ کام اچھا کر سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم وہ کریں, دنیا میں اگر زیادہ ہے تو آف کورس ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں بھی جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ ہمارے سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے اگر ہم اس کا اعداد و شمار دیکھیں تو. جی, اب ہم آتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف. جی, کہ کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ جناب شوگر بس ایک ہی قسم کی شوگر ہوتی ہے, تو بس شوگر ہے تو شوگر ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ بتائیے کہ اس کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں, اور وہ کس طرح سے ہم پبلک کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں اس کے اندر. جی ہاں, دیکھیے شوگر کی چند تو ایک سادہ اقسام ہے جو زیادہ کامن مشہور ہے, جس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, پھر ایک جسٹیشنل یعنی کہ حمل کے دوران جو شوگر ہوتی ہے. یہ 3 بڑی اقسام تو یہ ہیں, لیکن اور ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں گا. لیکن شوگر کی صرف یہ 3 اقسام نہیں ہیں. اب پچھلے اس میں بھی بہت ساری ایڈوانسمنٹ آئی, اور پچھلے چند سالوں میں بہت ساری پیچیدہ اقسام بھی شوگر کی آ گئی ہے. تو شوگر, لیکن پھر بھی جنرل پاپولیشن کے لیے ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ 3 بڑی اقسام ہیں. ٹائپ 1 شوگر وہ ہوتی ہے عموماً جو بچوں میں ہوتی ہے, چھوٹی عمر میں ہوتی ہے. اس میں علاج سوائے انسولین کے اور کوئی نہیں. اس میں کوئی جسم میں انسولین بن ہی نہیں رہی ہوتی. جی, یہ انہی مریضوں میں ہوتی ہے, انہی بچوں میں ہوتی ہے جس میں انسولین جسم میں بالکل ہی نہیں بن رہی. اور جب وہ نہیں بن رہی ہے تو جس چیز کی کمی ہے وہ چیز پوری کرنی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. جو دوسری اقسام اور جو زیادہ کامن ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. یہ تقریباً 90% سے زیادہ تمام اگر شوگر کا دیکھا جائے اعداد و شمار تو اس میں 90% ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. یہ عموماً بڑی عمر میں ہوتی ہے. اس میں جب میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر مریض وہ ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اس میں جہاں کے باقی پرہیز اور واک جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, اس میں ادویات کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور زیادہ تر مریض انہی چیزوں سے کنٹرول ہوتے ہیں. بعد میں اس میں انسولین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. جو تیسری قسم ہے وہ حمل کے دوران یعنی کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے. یہ ان خواتین میں ہوتی ہے جن کو پہلے شوگر نہیں تھی, اور جب حمل ہوا اور اس دوران جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو شوگر کی تشخیص ہو گئی. تو یہ اس کو بھی مینیج کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے اثرات بچے کی اور ماں کی دونوں کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں عموماً علاج یا کہ گولی, ایک گولی جو ہم دے سکتے ہیں, یا پھر انسولین دی جاتی ہے. عموماً حمل کے بعد یہ شوگر یا تو کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, لیکن ان خواتین میں بعد میں شوگر ہونے کا تناسب باقی خواتین سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یعنی کہ حمل کے بعد میں بھی امکان ہے کہ ان خواتین جی کے اندر بالکل مستقل طور پر شوگر ہو جائے گی. بالکل, ان میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ریگولرلی اپنا چیک اپ کرانا اور اس پہ نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو آپ نے ابھی ٹرم بولی تھی اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی, وزن کا زیادہ ہونا اور موٹاپا, جی یہ عام پبلک کو تو سمجھ نہیں آتا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. جی ہاں, تو میں چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر جی
یہ ڈیفینیشن بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ اوور ویٹ کہاں سے انسان ہونا شروع ہوتا ہے جی اور اوبیس کیٹیگری میں کب آتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اور نارمل جو بی ایم آئی تو ہے وہ بھی بتا دیجیے گا. جی بالکل صحیح ہے. یہ بیسکلی کیٹیگریز بنائی کیوں گئی ہیں پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے. تو جو عالمی ادارہ صحت ہے جس کو ہم WHO کہتے ہیں, اس نے پوری دنیا کے لیے کیٹیگرائزیشن کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کا صحت مند آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے اور کب آپ کا وزن بڑھ گیا ہے اور کب آپ موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں, اس میں فردر کلاسیفیکیشن بھی ہے. تو جو نارمل وزن ہے دنیا میں کیٹیگری فرق ہے اور ہماری ساؤتھ ایشیا کی کیٹیگری فرق ہے. ہماری ساؤتھ ایشیا کی کیٹیگری زیادہ اسٹرکٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینٹرل اوبیسٹی یعنی پیٹ پہ چربی کا تناسب باقی تمام دنیا کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. پرابلی ہماری جینیٹکس اس طرح کی ہے اور اس وجہ سے رسک فیکٹر آف ڈائبٹیز ہمارا زیادہ ہے کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف دی پاپولیشن. اگر وہ جو میں آپ کو فگرز بتا رہا تھا اس میں بھی دیکھا جائے تو زیادہ تر ساؤتھ ایشین کنٹریز ہی ہیں جو ٹاپ 5 میں آتے ہیں. تو جو ہماری کٹ آف ویلیو رکھی گئی ہے اس میں جو نارمل ویٹ ہے وہ BMI جسے ہم بولتے ہیں, جس میں ویٹ ورسز ہائٹ کی جاتی ہے, وہ 18.5 سے لے کے 22.5 تک. اگر یہاں تک آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل ویٹ. 22.5 سے اگر 25 تک جا رہا ہے تو یہ اوور ویٹ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, اور 25 سے لے کے پھر آگے ہم بڑھا دیں تو یہ اوبیسٹی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں جس میں ویٹ کا تناسب جو ہے اس کے حساب سے کیٹیگریز بتائی گئی ہیں تاکہ آپ اس پہ اپنی احتیاط کر سکیں, علاج کر سکیں اور ٹائم پہ بیمار ہونے سے پہلے اس کو ٹھیک کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو BMI ہے یہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ یہ تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی فارمولا موجود ہے. میں صرف اس لیے آپ سے تھوڑا سا اس کے اوپر وضاحت چاہ رہا ہوں جی تاکہ انٹرنیٹ پہ بھی لوگ سرچ کر کے خود سے BMI نکال سکیں. جی بالکل. پبلک شاید سمجھ رہی ہو کہ BMI کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ کروائیں گے تو آئے گا. جی نہیں, یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے. اس کے لیے 2 ہی چیزیں آپ کو چاہیے ہیں. آپ کو اپنی ہائٹ معلوم ہونی چاہیے ہوتی ہے اور مستقل ہے, اور دوسرا آپ کو اپنا ویٹ معلوم ہونا چاہیے. تو ایک فارمولا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ ان kgs اور پھر ہائٹ کو میٹر اسکوائر میں ڈیوائڈ کر لیں. تو بڑا ایزی, آپ گوگل بھی کر لیں گے تو آسانی سے مل جائے گا اور اس پہ کوئی بھی اپنا بندہ اپنا گھر بیٹھے 2 منٹ کے اندر اپنا BMI کیلکولیٹ کر سکتا ہے. اچھا ناظرین, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گوگل آپ کریں, BMI لکھیں, فارمولا لکھیں تو وہ فارمولا آ جائے گا جس میں آپ نے صرف اپنا جو ہائٹ ہے وہ میٹر میں اور جو وزن ہے وہ کلو گرام میں جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا BMI نکل آئے گا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی 3 کیٹیگریز بتائیں کہ نارمل کون سی رینج ہے, اس میں اگر آپ فال کر رہے ہیں تو خوش ہوں, بالکل ٹھیک ہے, کیپ اٹ اپ. اگر آپ اوور ویٹ کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو دھیان دیں, اور اگر آپ اوبیس ہیں تو پھر تو ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اوبیسٹی کے اب اعداد و شمار جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کچھ. ڈائبٹیز کے تو آپ نے بڑے اسپیسیفک 3 کروڑ افراد بتا دیے کہ ہمارے ملک میں ہیں اس وقت, جی جو کہ تشخیص شدہ ہیں ریکارڈ کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ان رپورٹڈ کیسز اگر ہم ایڈ اپ کریں تو شاید یہ فگر 4-4.5 کروڑ تک پہنچ جائے. جی بالکل. اوبیسٹی کے اوپر بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ جی بالکل, اس پہ بھی تحقیق ہوئی ہے, اس پہ بھی ڈیٹا ہے, اور انفارچونیٹلی ڈیٹا یہ اس سے بھی زیادہ ہے. جو محتاط اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 50% آبادی ہماری اوور ویٹ یا اوبیسٹی کی کیٹیگری میں آتی ہے. اگر اس 50% کو ڈیوائڈ کیا جائے تو اس میں 2/3 وہ ہیں وہ اوور ویٹ ہیں اور 1/3 ہیں جو اوبیسٹی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً ہماری آبادی کے لحاظ سے تو یہ 10-12 کروڑ سے اوپر کا نمبر بنتا ہے. جو وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے یہ سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اسے ڈاکٹر صاحب سمجھ سے باہر ہے بات کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن صومالیہ وغیرہ کے اس طرح کے جو افریقی ممالک ہیں ان کی مثالیں, وہاں پر میل نرشمنٹ بہت زیادہ ہے غربت کی وجہ سے. یہاں پر غربت بھی بہت ہے اور وزن بھی لوگوں کے بہت ہیں. بالکل سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں. پہلی بات تو یہ بھی اٹ از اے فارم آف میل نرشمنٹ. اوور ایٹنگ یا ویٹ بھی از اے فارم آف میل نرشمنٹ. اور جہاں تک بات ہے آئی تھنک اس میں ہمارے رہن سہن کا بہت تعلق ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جو زندگی تھی اور اب کی آپ زندگی دیکھیں تو اس میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے. نہ صرف وہ فرق شہروں میں ہے جہاں کے کھانے کے ہمارے کھانے زیادہ تر باہر کے ہیں, گھروں میں بنتے نہیں, بنتے ہیں تو بہت سارا آئل استعمال ہوتا ہے, پروسیسڈ فوڈ استعمال ہوتا ہے, لیٹ نائٹ ایٹنگ کی ہیبٹس ہے ہماری. دوسرا ایگزرشن اور فزیکل ایکٹیویٹی کا تو کانسیپٹ اب رہا ہی نہیں ہے. زیادہ تر آپ ابھی کے بچے دیکھ لیں یا بڑے بھی دیکھ لیں تو موسٹلی اپنا فری ٹائم وہ اسکرین کے اوپر گزاریں گے. وہ ان میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ جائیں گے. بہت کم کانسیپٹ ہے, اویئرنیس کے ساتھ کچھ آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایکسرسائز کرنی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. لیکن گاؤں میں کیا ایسا ہوا کہ وہاں بھی ایسا ہے, تو اس میں بھی اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو کھانا ویسے ہی کھا رہے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد کھاتے تھے ہمارے, لیکن اب فزیکل ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے. بہت ساری فیسلٹیز آ گئی ہیں, اتنی ہارڈ ورک کاشتکاری میں نہیں کرنا پڑتا ہے.
مشینز بہت سارے کام انسانوں کی جگہ کر رہی ہیں, لیکن کھانا انہوں نے نہیں چھوڑا. کھانا بالکل وہ اسی طرح ان کی چیزیں, وہ پراٹھے اور وہ لسیاں اور وہ دیسی گھی چل رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ملا کے, سو دس از بیسکلی دا بیلنس بٹوین دی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز, وہ ٹلٹ ہو گیا انفارچونیٹلی, اور اس وجہ سے اب یہ وزن کا بڑھنا جو ایک وبا ہم کہہ رہے ہیں, عالمی وبا بن گیا ہے, وچ از انفارچونیٹ, اس وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج سے 28 سال پہلے جب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں جی, کہ جب میں ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل لاہور میں جو ہاؤس آف کر رہا تھا, جی, تو شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا. ہمارا کانسیپٹ بیسیکلی, اور حقیقت بھی یہی تھی, یہ تھا کہ جناب شوگر, بلڈ پریشر, موٹاپا, جی, یہ تو جناب بڑے بزرگوں کی بیماریاں ہیں, نوجوانوں میں کدھر ہونی ہے یہ. دیٹس ٹرو. تو اب اگر ہم دیکھیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے, تو میں کئی متعدد پروگرام کر چکا ہوں, اس میں بھی ایج بریکٹ جو ہے وہ پیچھے کی طرف آئی ہے. ینگ ایج گروپ میں بھی ہائپر ٹینشن ہونا شروع ہو گیا ہے. آج چونکہ آپ سے گفتگو ہماری موٹاپے اور شوگر کے اوپر ہو رہی ہے, تو آج کل کیا ہے یہ ینگ ونس کے اندر بھی دونوں چیزیں آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہیں؟ جی بالکل, اور اس میں بہت ساری ینگ میں مل رہی ہیں, میں بچوں میں ملتی ہے, لیکن جو زیادہ حیرت کی بات ہے, جس طرح ابھی میں نے شروع میں آپ کو کیٹیگریز بتائی کہ ٹائپ 1 بچوں کی ہے اور ٹائپ 2 بڑوں کی ہے, یہ ڈیمارکیشن کافی حد تک اب اتنی کلیئر نہیں رہی ہے. ہمارے پاس چھوٹے بچے 10 سال کے, اس سے بھی بلکہ چھوٹے بچے آتے ہیں اور ان کو شوگر تشخیص ہوتی ہے, اور وہ ٹائپ 1 نہیں ہوتی, اور وہ ٹائپ 1 نہیں ہوتی ہے. یہ بڑی حیرانگی اور فکر بالکل ٹائپ 1 نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ زیادہ تر بہت اوور ویٹ ہوتے ہیں, اور اس میں وہ جو کام 30-40 سال کے بعد جا کے ہوا کرتا تھا, اب وہ 10 سال کے بچوں میں ہو رہا ہے, اور وہ ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, اس میں وہی پھر وہ ساری چیزیں جو ٹائپ 1 کی بتائی جاتی ہیں, وہی ادویات بھی ٹائپ 1 والی دی جاتی ہیں. تو اسی لیے وہ چینج جو ہے بہت ڈراسٹک ہے, بڑا ڈرمیٹک ہے, بہت ساری وہ ایج بریکٹ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. تو اس کے اندر اب ینگ ونس کے اندر بھی دونوں, اور موٹاپا اور شوگر دونوں اکٹھے ہی آ رہی ہیں دونوں. بالکل, یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ تر وہ اوور ویٹ ہی ہوتے ہیں بچے, اور وہی شوگر میں الٹیمیٹلی کنورٹ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ کس سچویشن میں آپ کے پاس ڈائبٹیز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ڈائگنوز ہونے کے لیے؟ آیا کہ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے, یا وہ انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے ٹیسٹ وغیرہ تجویز کرتے ہیں اور تب پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کو تو شوگر بھی ہوئی ہے؟ اچھا, اس میں بھی دونوں طرح کے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس, ایسے بھی آ رہے ہوتے ہیں. شوگر کا دیکھیے, اگر ہم علامتیں یا سمٹمز کی بات کریں تو میں مریضوں کو بھی اکثر سمجھاتا ہوں کہ موسٹ کامن سمٹم ڈائبٹیز کا ہے کہ اس کو کوئی سمٹم نہیں ہے. شروع میں بہت ہو گیا تو ہلکی سی تھکاوٹ, زیادہ خطرناک بات ہے. یہی زیادہ کوئی سمٹم نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور اپنا چیک اپ بھی نہیں کروائیں گے. ایگزیکٹلی. تو اسی وجہ سے شوگر کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب تشخیص ہوتی ہے تو اس وقت تک ہم یہ کہتے ہیں کہ عموماً اس مریض کو شوگر ہوئے ایٹ لیسٹ 5 سال تو گزر چکے ہیں, اور اس وجہ سے اس کو آلریڈی کئی کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے زیادہ تر مریض تو وہی ہوتے ہیں جن کو شوگر پہلے سے تھی, ان کو نہیں پتا تھا, اور جب ان کو اب کوئی تکلیف بڑھ گئی, کوئی کمپلیکیشن ہو گئی شوگر کی, کوئی دردیں شروع ہو گئی, کوئی گردوں کا مسئلہ آ گیا, کوئی ہارٹ پرابلم آ گیا, کسی یا ویسے کوئی ٹیسٹ کرائے اس میں آ گئی, تو اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں. بہت کم پیشنٹس ہوتے ہیں جو ریگولر اپنا اسکرین کر رہے ہوتے ہیں, جن کو اپنی صحت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں اور اس میں کہیں تشخیص کر کے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز کر کے. ان میں لیکن پھر ٹریٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے, اور کئی بار ادویات کے بغیر ہی شوگر کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. ناظرین, ڈاکٹر کاشف راشد سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر کاشف, اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تو یہ کلیئر کر دیا کہ شوگر میں زیادہ تر مریضوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن میں کچھ واضح علامات آ جاتی ہیں, اور اگر ایسا ہے تو وہ علامات کیا ہوتی ہیں؟ جی بالکل, شوگر کی کچھ بڑی کلاسیکل سمٹمز یا علامتیں ہیں جو مریضوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا, یہ عموماً ان میں ہوتی ہیں جن میں شوگر کو ہوئے کچھ وقت گزر گیا ہے. اس میں پیاس کا زیادہ لگنا, زبان کا خشک ہونا, وزن کا کم ہو جانا,
پیشاب زیادہ آنا، خاص طور پہ رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا، جسم میں دردیں ہونا، تھکاوٹ محسوس کرنا، بھوک کا زیادہ لگنا، یہ بڑی کامن علامتیں ہیں جو خاص طور پہ ٹائپ 2 والے پیشنٹس میں ہوتی ہیں۔ ٹائپ 1 والے جو مریض ہوتے ہیں ان میں یہ علامتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو تھوڑی ڈینجرس علامت ہے یا پریزنٹیشن ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شوگر کا اس خاص حد تک، خطرناک حد تک خون میں بڑھ جانا جس سے خون میں تذابیت پھیل جائے، اور اس سے پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں عموماً ان کے پیٹ میں شدید درد، بہت ساری الٹیاں آنا، سانس کی تکلیف ہونا، حتیٰ کہ بے ہوشی تک بات جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک علامتیں ہیں۔ اگر ایسا ہو تو فوراً اس سے پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے، ہسپتال فوراً لے کے جائیں تاکہ اس تشخیص ہو سکے اور علاج کیا جا سکے۔ تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اگر علاج بر وقت علاج نہ دیا جائے؟ جی بالکل، جو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس جو میں نے بتایا ٹائپ 1 والے بچوں میں جو ہوتی ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، اور اگر یہ ہو اور ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے تو اس میں اموات کا رسک بہت ہائی ہے، اس لیے اس کو فوراً تشخیص کرنا اور فوراً سے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس جو ہے یہ بچوں میں ہوتی ہے یا بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی عموماً یہ ٹائپ 1 والے ہی مریضوں میں ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ڈائبیٹک کیٹوسس ٹائپ 2 کے مریض میں بھی ہو سکتی ہے، جس کو جو انسولین پہ نہیں تھا، یہ ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان میں تناسب ذرا کم ہے لیکن ہو ضرور سکتی ہے، اس لیے یہ علامتیں جب بھی آئیں تو فوراً الرٹ ہونا چاہیے کسی بھی شوگر کے مریض کو، اور قریبی ہسپتال جا کے فوراً اپنی تشخیص کرانی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ ہے دائمی جو شوگر کا مریض ہے، اس میں لانگ ٹرم کمپلیکیشن کیا ہوں گی؟ اور جو دائمی اوور ویٹ یا موٹاپے کا شکار ہے اس میں کمپلیکیشن کیا ہوں گی؟ اور اگر دونوں ہی اس مریض کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس میں کمپلیکیشنز کیا کیا ہوں گی لانگ ٹرم؟ جی بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ دیکھیے، اور ہم مریض کو سمجھاتے بھی یہ ہیں کہ اصولاً تو آپ کو یہ جو پیچیدگیاں بھی ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اپنی شوگر اور وزن کو کنٹرول کر لینا چاہیے تاکہ یہ ساری ہونے نہ پائیں، کیونکہ انفارچونیٹلی جب کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں تو زیادہ تر وہ ریورسیبل نہیں ہوتی، مینیج تو ہو سکتی ہیں یعنی کہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اسی لیے اس سے پہلے اگر کنٹرول کر لی جائے تو وہ بہتر ہے۔ اب اس میں کمپلیکیشنز اگر ہم شوگر کی بات کریں تو چند امپورٹنٹ کیا ہیں، اس میں ہم دو طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں، ایک میکرو ویسکولر ہوتی ہیں، ایک مائکرو ویسکولر ہوتی ہیں۔ جو میکرو ویسکولر کمپلیکیشن ہے اس کا مطلب ہے پیشنٹ کو دل کی تکلیف ہو جانا، یعنی کہ ہارٹ اٹیک یا اس میں خون کی بڑی نالیاں متاثر ہوتی ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کی بڑی نالیوں کی بیماری ہونا، تو اس میں ہارٹ اٹیک ہو جانا، فالج ہو جانا، یہ دو بڑے مسئلے ہیں جو اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کا مسئلہ ہو جانا یہ ہو سکتا ہے۔ مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز میں نظر کا، یعنی کہ ہماری آنکھوں کی جو چھوٹی نالیاں ان میں ڈیمیج آ جاتا ہے جس سے نظر جا سکتی ہے، اور انفارچونیٹلی کئی بار اچانک سے پردہ پھٹ سکتا ہے اور اس سے اچانک سے ہی نظر جا سکتی ہے اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا کئی بار۔ اسی طرح پھر رگوں کی، ہماری نسوں کی بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں، اس میں ہاتھ پیر کا سن ہونا، ان میں جلن محسوس ہونا، اور کئی بار اس حد تک سن ہو چکے ہوتے ہیں کہ مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی چیز لگ جاتی ہے، کبھی کیل لگ جاتا ہے، کبھی زخم اتنا بڑھ جاتا ہے، معلوم تب ہوتا ہے جب پیر کاٹنے تک کی نوبت چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ کیل لگ گئی ہے پاؤں میں، بالکل کچھ پتہ نہیں محسوس ہی نہیں چلا، ہوا، کئی دن تک پتہ نہیں چلا، اس میں پس پڑ گئی، انفیکٹ کر گیا، یہاں تک کہ وہ اس لیول تک پہنچ گیا کہ اس کو سوائے کاٹنے کے بغیر اگر جان بچانی ہے کوئی حل ہی نہیں ہے، تو اس سٹیج پہ بھی مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ کمپلیکیشنز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے سے تشخیص کی جائے، اور اس کی تشخیص کی بڑا آسان طریقہ ہے۔ کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں جو آپ نے کرتے ہیں، اور شوگر کے مریضوں کو ہم ضرور کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار اپنے جسم کا پورا معائنہ ضرور کریں، چاہے آپ بالکل ٹھیک بھی ہیں لیکن اپنے پہروں کو دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی ایسی چیز مس نہ ہو رہی ہو آپ سے جو بعد میں جس کا ڈیمیج بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور ابھی تھوڑی سی آپ ارلی اس کو پک کر لیں گے تو بڑی آسانی سے وہ ٹریٹ کی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈائبٹیز ہے اس میں کوئی موروثیت کا ایلیمنٹ بھی ہے؟ فیملی کے اندر بھی رن کرتی ہے یا ایسی ہو جاتی ہے کسی کو؟ جی اچھا، بالکل ہے، اور اس میں جو زیادہ بات یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ زیادہ فیملی کے اندر رن کرتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی جینیٹک رسک ہے، لیکن زیادہ سب سے بڑا رسک اگر آپ پوچھیں گے ڈائبٹیز ہونے کا خاص طور پہ ٹائپ 2 کا، تو وہ موروثیت نہیں ہے، وہ وزن کا ہی زیادہ ہونا ہے، اور یہی زیادہ تر وہ پیشنٹس ہیں جن میں ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والدین کو تھی، لیکن آپ رسک پہ ضرور ہوں گے۔ اگر آپ کے والدین میں بھی رہی ہے شوگر تو آپ کو ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹائم پہ اپنا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ اسکریننگ کے گائیڈ لائنز بھی دی گئی ہیں، اے ڈی اے جس کو امریکہ کی ایسوسیشن ہے، ڈائبٹیز ایسوسیشن، جو مختلف گائیڈ لائنز دیتی ہے شوگر کے مریضوں کو مینیج کرنے کی، تو ان کے کہنے کے مطابق 35 سال
یہ ایج رکھی گئی ہے جس سے اوپر ہر مریض کو اپنے شوگر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، چاہے اس کو فیملی ہسٹری ہے یا نہیں ہے. اور اگر فیملی ہسٹری ہے تو پھر شاید سال کے سال کرائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہر 3 سال بعد سمپل بلڈ ٹیسٹ جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ مہنگا ٹیسٹ بھی نہیں ہے اور ہر جگہ سے ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیسٹ کرا لیا جائے تو اس میں شوگر کی ارلی تشخیص ضرور ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے ٹیسٹ کا ذکر کیا تو ذرا یہ بھی واضح کر دیں کہ ایک کو ہم کہتے ہیں بلڈ شوگر فاسٹنگ، جی جو آپ سمجھ لیں کہ نہار منہ جو ہوتی ہے، جی لوگوں کو اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جناب یہ میں نے کب کرنی ہے. جی اور ایک رینڈم ہم کہتے ہیں، بالکل. وہ کب ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ HbA1c کو ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا کہ وہ ٹیسٹ ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے شوگر کی تشخیص کرنے کے یوں تو کئی سارے ٹیسٹ ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ ہے یا جو ریکمینڈڈ ہے اس میں 3 ٹیسٹ ہیں جو کہے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے اور جس کو ہم آج کل کے ٹائم میں گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں وہ HbA1c ہے. HbA1c سے مراد ہے گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن. یہ ہماری جسم میں خون میں جو شوگر کی تناسب ہے پچھلے 3 ماہ کی، یہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور آپ کو ایک ہی ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے آپ کی شوگر کیسی چل رہی ہے. اس کی کٹ آف ویلیو 6.5 رکھی گئی ہے. اگر یہ پرسنٹیج ہوتی ہے تو 6.5% سے یہ اوپر آ گیا یا 6.5 بھی آ گیا تو آپ کو ڈائبٹیز لیبل ہو جاتی ہے. لیبل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دوائی کی بھی ضرورت ہے، یہ فیصلہ آپ کے ڈاکٹر کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر 6.5 یا اس سے اوپر ہے تو آپ ڈائبیٹک ہیں. دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ جسے آپ نے کہا کہ خالی پیٹ نہار منہ یعنی کہ فاسٹنگ شوگر ہے. یہ جو فاسٹنگ شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی لیبارٹری سے کرانے پہ ہی تشخیص کی جا سکتی ہے. آپ گھر پہ گلوکومیٹر پہ چیک کر کے اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن تشخیص کے لیے آپ کو لیبارٹری سے ہی ٹیسٹ کرانا ہے اور اس میں کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ ضروری ہے. اگر یہ اس کی ویلیو 126 یعنی 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر آ جائے تو آپ کو ڈائبٹیز کی تشخیص ہو جاتی ہے، اگر ساتھ میں علامتیں بھی موجود ہوں جو ہم نے ابھی پہلے ذکر کی. اگر علامتیں نہیں ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں، اور اگر 2 ٹیسٹ میں یہ ویلیو زیادہ آ رہی ہے تو آپ ڈائبیٹک ہیں. تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ بلڈ شوگر رینڈم ہے، یعنی کسی بھی وقت شوگر چیک کر لی جائے، اور اگر یہ ویلیو 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر آ رہی ہے تو آپ کو شوگر کی تشخیص ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح اگر ساتھ میں علامتیں موجود ہیں. اور اگر نہیں تو پھر اس کے بھی بارے میں یہی ریکمینڈڈ ہے کہ کچھ دنوں بعد دوبارہ ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں، اور اگر اس میں بھی زیادہ آ رہی ہے تو آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، یہ اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس کے آتے ہیں کہ ہائی رسک انڈیویجولس آپ کے خیال میں کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اوبیسٹی کا تو خیر ہے ہی ہے، بالکل صحیح، کہ جس میں موٹاپا ہے وہ تو آلریڈی ہائی رسک کے اوپر ہے. اور کون کون سے ایسے افراد ہیں جس میں یہ دائمی مرض یا ذیابیطس جو ہے وہ ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا ڈائبٹیز جو ہے اس کے رسک فیکٹرز کئی سارے ہیں. کچھ ہم کہتے ہیں جو موڈیفائیبل یا جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کی جینیٹکس ہیں، آپ کی فیملی ہسٹری ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس کو کچھ نہیں، لیکن یہ رسک فیکٹر ضرور ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ہونا، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کٹ آفس فرق ہے، اور کیونکہ ہم ہائی رسک پاپولیشن ہے، اگین اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، بہرحال یہ رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اگین یہ میٹر کرتا ہے، اگین کی ناٹ بی چینجڈ، لیکن یہ ایک رسک فیکٹر ہے. لیکن کچھ موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہیں، وہ چیزیں جس کو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اس میں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا وزن کا زیادہ ہونا ہے، اسموکنگ ایک رسک فیکٹر ہے، ہارٹ پرابلم، کارڈک رسک یہ ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل، آپ کچھ نہیں کرتے، ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، یہ ایک رسک فیکٹر ہے. وہ اب تو ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا اور یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے زندگی اتنی آسان بنا دی ہے نا، جی کہ گھر بیٹھے آپ ایپس بنی ہوئی ہیں، آپ کھانا منگوا لیں. ایگزیکٹلی، کسی کو کوئی پک کرنے جاتا ہے، ہمارے زمانے میں تو سر ہم گاڑی میں سے اترتے تھے جی اور اتر کے بیل بجاتے تھے، اب اتنا بھی تردد نہیں ہوتا، باہر پہنچ کے آپ کو کال کرتے ہیں کہ جناب میں نیچے آ گیا ہوں اور جناب آ جائیں. جی بالکل. اس وجہ سے بھی فزیکل ایکٹیویٹی، لفٹس ہر جگہ لگ گئی ہیں، پہلے لوگ سیڑھیاں چڑھتے تھے، تو یہ کچھ میرے خیال میں جو ترقی ہوئی ہے یہ بھی شاید بالکل صحیح ہے. ہمارے لیے تو دیکھیے ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹیوز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے شاید پازیٹیو کا فائدہ اٹھایا یا تھوڑا اٹھایا، لیکن نیگیٹیوز بہت سارے ہماری سوسائٹی میں آل اوور دنیا ہی آئے اور ہماری سوسائٹی میں بھی آئے اس کے ایفیکٹس. تو ہمیں جو بھی ترقی ہے اس کو یوز ضرور کرنا چاہیے، لیکن وائزلی یوز کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر اس کو کریں تو یہی ساری ایپس، اس میں دیکھیے اب ایسی بھی ایپس ہیں جو آپ کی فٹنس کیلکولیٹر ہیں، آپ کی اسٹیپس کاؤنٹ کرتی ہیں، آپ کی کیلریز کاؤنٹ کرتی ہیں، ڈائٹ کے متعلق آپ پکچر کھینچے فوراً کیلریز بنا کے بھیج دیتی ہے، شوگر مانیٹر کرتی ہیں. سو اٹ ڈپینڈز اپون ایکچولی ہاؤ یو آر، آپ کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کو. تو یہ جب تک خود پیشنٹ یا کوئی بھی شخص کنونس نہیں ہوگا، اس کو یہ نالج نہیں ہوگی، اویئرنیس نہیں ہوگی، تو تب تک وہ اس پہ نہیں جائے گا. تو یہی ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں تاکہ وہ ان کو ضرور یوز کریں، لیکن پازیٹیو ایسپیکٹ میں یوز کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو ساؤتھ ایشینس کے اندر سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے، ایک کو ہم پیریفرل یا سبکوٹینس اوبیسٹی بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ شاید وائٹ ریسز میں یا کوکیشنز میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو بھی واضح کیجیے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، جی. اور جو سینٹرل اوبیسٹی ہے وہ کیوں زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنسبت دوسری قسم کے موٹاپے کے؟ جی، بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیے، پہلی بات تو کیا فرق کیا ہے ساؤتھ ایشین پاپولیشن میں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ سینٹرل اوبیسٹی زیادہ ہے. سینٹرل اوبیسٹی سے مراد یہ ہے کہ جو پیٹ ہے اس پہ چربی کا زیادہ ہونا، خاص طور پہ ویسٹ سرکمفرنس. اور اسی لیے اس میں بھی کٹ آف، جس طرح بی ایم آئی کی فرق تھی، اس کی بھی کٹ آف فرق ہے. اس میں اگر ہم دنیا کی کٹ آف دیکھی جائے تو ہم جس کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں وہ 40 انچز میل کی رکھی گئی ہے، 35 انچز فیمیل کی رکھی گئی ہے. لیکن اگر ہائی رسک میں ہم ساؤتھ ایشین کی بات کریں جس سے ہمارا تعلق ہے، تو اس میں 35 انچز کے قریب میلز کی ہے اور 32 انچز کے قریب فیمیلز کی ہے. تو یہ 5 انچ کا فرق ہے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ ہماری سینٹرل اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے. اب سینٹرل اوبیسٹی کرتی کیا ہے؟ سینٹرل اوبیسٹی کا جیسے مطلب ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری ویسٹ کے ارد گرد ہے، تو ہمارے پیٹ کے اندر سارے امپورٹنٹ آرگنز ہیں جس کا تعلق شوگر کنٹرول سے ہے، جس میں موسٹ امپورٹنٹ پینکریاز یعنی کہ لبلبا اور ہمارا لیور یعنی کہ جگر ہے. اب جب اس کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے جس کو ہم فیٹی لیور عام زبان میں کہتے ہیں، تو وہ کرتی کیا ہے کہ انسولین بن تو رہی ہے، لیکن جہاں جا کے اس نے اثر کرنا ہے اس کے آگے فیٹ ہے. اب وہ اس کو سگنل برین کو جا رہا ہے کہ انسولین باڈی میں کم ہے، کیونکہ شوگر زیادہ ہو رہی ہے، انسولین اتنا اثر کر نہیں پا رہی ڈسپائٹ کہ اس کی پروڈکشن نارمل ہے. تو برین سگنل اور دیتا ہے پینکریاس کو کہ تم اور انسولین بناؤ، یعنی کہ اوور لوڈ ہو جائے گا آپ کا پینکریاس جو ہے یا لبلبا جو ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ اوور لوڈ سے ایگزاسشن ہوتی ہے اینڈ الٹیمیٹلی یو بیکم ڈائبیٹک، کیونکہ آپ کی انسولین پروڈکشن ہی باڈی کی پھر لو ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں بیٹا سیلز. تو دس از دا ریزن، یہ ایک پورا ایک میکانزم ہے جو چلتا ہے. تو اس کا حل وہی ہے کہ ویٹ کم کر لیا جائے تاکہ وہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے انسولین کے ایکشن میں وہ بہتر ہو، تو اس سے ساری امپروومنٹ ہوتی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، یہ بھی کانسیپٹ پچھلے کچھ سالوں میں آیا، وہ ڈائبٹیز ریورسبلٹی ہے. کیور تو ابھی ہم نہیں کہیں گے، اٹس ٹو ارلی فار دیٹ، لیکن ریورسبلٹی تو تحقیق سے اس پہ بہت سارا ڈیٹا آ گیا ہے، اور یہ ایک نسبتاً نیا کانسیپٹ ہے. جیسے کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک بیماری ایک بار ہو گئی تو یہ ساری عمر چلنی ہے، لیکن اب جو نیا کانسیپٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مریض جن کو شوگر کی تشخیص ہوئی اور ان کا وزن زیادہ تھا، اور انہوں نے اس پہ کام کیا پرہیز سے، واک سے یا ادویات سے، اور اپنا وزن کم کیا. خاص طور پہ وہ مریض جنہوں نے اپنی ڈائگنوسس جس پہ تشخیص ہوئی اس سے 15% وزن کم کر لیا، تو 80 سے 90% مریض ایسے تھے جنہوں نے اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر لیا. جب ہم ریورس بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا A1C 6.5 سے کم ہو گیا، بغیر ان کو اب کسی دوا کی ضرورت نہیں، کسی انسولین کی ضرورت نہیں، اور وہ صرف اچھی لائف سٹائل کے ساتھ ہی اپنی شوگر کنٹرول کریں گے. تو یہ کانسیپٹ بھی پیشنٹ کو دینا بڑا ضروری ہے کہ ایک بار شوگر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کو ساری عمر اسی سے گزارا کرنا ہے، آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. جی بالکل، امید کی کرن بھی عوام کو دکھانی چاہیے. ساری ڈرانے والی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو اچھی بات یہ بھی آ گئی کہ جناب اب شوگر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اس کو کائنڈ آف ریورس بھی کر سکتے ہیں یا روک بھی سکتے ہیں. ناظرین، اب وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر کاشف، آپ نے سینٹرل اوبیسٹی کے بارے میں بڑی تفصیلاً بتایا. تو جو اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیں کہ نارملی ہمارے پیٹ کے اندر چربی نہیں ہوتی، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل فلیٹ اس کا وہ ہوتا ہے، اور جو تمام اندرونی اعضاء ہیں جس میں اتنا بڑا معدہ ہے، دائیں طرف اتنا بڑا جگر ہے، بائیں طرف آپ کا لبلبا آ گیا، اور کچھ 6-7 میٹر کی ایک ایڈلٹ کے اندر آنتیں بھی ہیں، وہ بھی اس کے اندر ہی ہیں، پھر مثانہ ہے، گردے ہیں، سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جب چربی آ جاتی ہے تو تقریباً تمام آرگنز کے جو فنکشن ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور لبلبا بیچارہ تھک ہار کر انسولین بنانا کم کر دیتا ہے، بالکل، اور ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ معدہ، اگر چربی زیادہ ہو تو معدہ پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے کہ وہ ڈائجیشن وغیرہ ہماری یا ہاضمے کی طرف بھی کوئی مسئلہ جائے لوگوں کو؟ جی بالکل، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. جب دیکھیے نا، جب پریشر بڑھ جائے گا تو جو معدہ ہے اس کے اندر ایک تو ایسڈ نیچرلی بن رہا ہوتا ہے،
اور جب اوپر سے پریشر آتا ہے, ویٹ کا افیکٹ آتا ہے, چربی کا افیکٹ آتا ہے, تو وہ پھر ریگرج ہوتا ہے ہمارا اوپر کی طرف خوراک کی نالی میں اور پھر سانس کی نالی میں. اس سے معدے کے بہت سارے مسائل, ایون سانس کے مسائل مریضوں کو ہوتے ہیں, اور یہ بڑا کامن ہے جو موٹاپے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور صرف یہ نہیں, پھر وزن بڑھنے کے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. پھیپڑوں, سانس کے مسائل ہوتے ہیں, obstructive sleep apnea ہے کہ سانس کی نالی کے ارد گرد اتنا وزن بڑھ جاتا ہے کہ مریضوں کو سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور یہ کئی بار خدا نخواستہ جان لیوا بات بھی ہو جاتی ہے. پھر پوری جسم میں جوڑوں پہ مسائل اور مختلف مسائل. آسٹیوتھرائٹس آپ دیکھیں اوور ویٹ لوگوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے, جو ہمارے گھٹنے جو گھس جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں, بالکل, اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آرٹیفیشل جوائنٹس آپ کو ڈلوانے پڑتے ہیں. بالکل. اسی طرح اوور ویٹ کا کچھ خاص قسم کے کینسر سے بھی تعلق ہے, اس میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے. تو وزن کا زیادہ ہونا صرف ایک چیز کو افیکٹ نہیں کر رہا, پوری باڈی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن شوگر کے لیے خاص طور پہ جو سینٹرل بیسٹی ہم نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں ہمارے پینکریاز اور لیور جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, تو وہ ان کے لیے یہ دس از ویری امپورٹنٹ. جو باقی طرف وزن بڑھتا ہے جس کو ہم باقی ادر فیٹ کے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو, تو وہ اتنا خطرناک شوگر کے لحاظ سے نہیں ہے, کیونکہ وہ پوری باڈی پہ ہے, آپ کے مسلز, ٹانگیں, سب چیزیں بھاری ہو رہی ہے, تو اس پہ وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ اتنا برا نہیں ہے جتنا سینٹرل ویسٹلی کا شوگر کے اوپر ہے. یعنی کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں ان کے دا وائٹ ریسز جن کو ہم کہتے ہیں, اس میں جب ایکسٹرا چربی آتی ہے تو وہ ہمارے جلد کے نیچے جمع ہوتی ہے, پیٹ کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتی. جی ایسا ہی برابر تقسیم ہو رہی ہے. بالکل. لیکن ہمارے کیس میں, ایشینس کے کیس میں, وہ بازوؤں میں اور ٹانگوں میں جمع نہیں ہوتی زیادہ, بلکہ پیٹ کے اندر جمع ہوتی ہے. بالکل ایسے, جو کہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں کہ اس کی جو کسی بھی وجہ سے ہو, ڈائبٹیز ہو, اس کا طریقہ علاج یا مینجمنٹ پلان کی طرف آپ کے پاس تو جو مریض آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں نا کہ ان کو دوائیاں دی جائیں, ان کو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن بتائی جائیں, تو وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت آپ شوگر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں؟ جی آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور شاید اسی سوال سے بہت ساری چیزیں ہم کلیئر کریں گے. پہلی بات, تو جب مریض آتے ہیں اور ہمارے پاس دکھانے آتے ہیں تو ان کو شروع سے ہم کانسیپٹ دیتے ہیں کہ مینجمنٹ ڈز ناٹ مین میڈیسنز اور انسولین. اس سے بہت پہلے اور چیزیں ضروری ہیں کرنی. میں ہر مریض کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مینجمنٹ پلان میں ایٹ لیسٹ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلا کام ہے آپ کی ڈائٹ یعنی کہ پرہیز. اس میں کیا ہوتا ہے, موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ آپ نے اپنی کاربوہائیڈریٹس یا جسے ہم ناشاستہ کہتے ہیں اس کا استعمال کم کرنا ہے. اس میں موسٹ کامن ہم کیا پورے پاکستان میں کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ گندم ہے اور اس سے بنی ہوئی یا روٹی ہے یا ڈبل روٹی ہے یا بسکٹ, رس, یہ چیزیں ہر طرف ہی کھائی جا رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اور اگر فاسٹ فوڈ میں چلے جائیں تو پھر وہی پیزا اور وہ برگر, اور اینڈ آف دا ڈے تو وہ بھی ویٹ ہی ہے, وہ سب ویٹ ہے, یہ آٹا میدا, اور یہی سب سے زیادہ وزن بھی بڑھاتا ہے اور سب سے زیادہ شوگر بھی بڑھاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک چھوٹی روٹی اگر گھر کی لی جائے تو تقریباً اس میں 8 سے 10 چمچ چینی کے برابر کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو یہ جب مریضوں کو بتاتے ہیں, بہت سارے مریضوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں. پبلک کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ نشاستے سے مراد ہر وہ چیز جو صرف میٹھی ہو. جی بالکل, روٹی تو ٹیسٹ لیس ہوتی ہے, مطلب اس کا نان نیوٹرل سا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل. اور انٹرسٹنگلی نا مریض آخر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائٹ بسکٹ کھا رہے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں, ہاں جی اس میں شوگر ایکسٹرا تو نہیں ہے, لیکن وہ بنی کس چیز سے ہے؟ تو اس کے اندر جو اپنی شوگر ہے وہ تو ہے, اور وہ وزن بھی بڑھائے گی اور شوگر بھی بڑھائے گی. تو اسی لیے کانسیپٹ ان کو تھوڑی سی بتا دیا جائے تو بہت سارے مریض سمجھ بھی جاتے ہیں اور اس کو اچھا کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. دوسری چیز جو اس کے بعد جو وزن بڑھاتی ہے وہ رائس یعنی کہ چاول ہے. تو چاول کا بھی ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ اس کو بھی کم استعمال کیا جائے. ان کو ایک اندازے کے مطابق ایک ابلی ہوئی آدھا پلیٹ ہے چاول کی, تو اس میں تقریباً 12 چمچ چینی کے برابر کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو اس لیے ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ ہفتے میں ایک بار تو لے سکتے ہیں, لیکن ریپیٹڈلی نہیں لینی, کیونکہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے جی ہم نے پانی نکال لیا چاول کا اور اس کی شوگر ختم ہو گئی. تو یہ ان کو بتانا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. تیسری چیز جو یہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں, جس میں شوگر جو بڑھاتی ہے اور وزن بڑھاتی ہے, وہ فروٹس ہیں. تو فروٹس لوگ سمجھتے ہیں بہت ہیلدی ہیں, یقیناً ہیلدی ہیں, لیکن ایک ماڈریٹ کوانٹٹی میں. تو وہ بھی ہم پھر یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ فروٹ کھا تو سکتے ہیں, لیکن دن میں 1 یا 2 فروٹ کھائیں. بے شک کوئی بھی فروٹ لے لیں, لیکن ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں. خاص طور پہ یہ جوس لینا, اور یہ کیونکہ ایک جوس اگر بنانا ہے تو اس میں بہت سارے فروٹس استعمال ہوں گے, کیمیکلز بھی ہوں گے, اور فریش اگر آپ گھر میں بھی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی تو فروٹس کا استعمال ہوگا. تو اس لیے ہم یہ زیادہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کھا لیں, اس میں فائبر بھی جائے گا, نیوٹریشن بھی جائے گی. جوس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو کھا لیا جائے. تو یہ موٹی سی چند باتیں ہیں جو ڈائٹ کے لحاظ سے بتائی جاتی ہیں, ہم ضرور اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہیں.
تو یہ مینجمنٹ کا پہلا پارٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو 3 چیزیں ہوگی نا جو منع کر دی ہیں آپ نے, روٹی بھی بند ہو گئی, اس کے چاول بھی کم ہو گئے, اور فروٹ کی طرف سے کھائے کیا پیشنٹ, وہ بھی تو بتائیے. یہ سوال جو آپ نے کیا یہ ہر مریض اگلا یہی سوال کرتا ہے, اسی لیے آپ سے کر رہا ہوں. تو ہمارے ویئرز بھی شاید ذہن میں یہی سوچ رہے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں نا کہ پھر کھانا کیا ہے. جی بالکل, تو اس کا میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلی بات تو میں نے منع کچھ نہیں کیا, آپ کو کہا ہے کہ آپ کھائیں لیکن طریقے سے کھائیں. چاول ہے تو ہفتے میں ایک بار, روٹی کھانی ہے دن میں 1 یا 2, اور یہ ہول ویٹ کی کھا لیں تو بہتر ہے, زیادہ نہ کھائیں. بیکری کی چیزیں بند کر دیں, اور فروٹ کا طریقہ بھی بتا دیا کیسے کھانا. میں خاص کے ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اسمارٹلی کھانا ہے, پیٹ بھی بھریں لیکن سمارٹ کھائیں. آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز سے آپ کو طاقت ملے گی اور کس سے وزن بڑھے گا. طاقت والی چیزیں کوئی منع نہیں ہے, اب کیا کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ سب کچھ کھا سکتے ہیں, چاہے وہ سبزیاں ہیں, وہ دال ہے, وہ گوشت ہے, وہ چکن ہے, وہ فش ہے, کباب, دہی, چنے, یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ایک ماڈریٹ کوانٹٹی میں, کچھ منع نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ہیلدی کھائیں, آئل کا استعمال کم کریں, یہ ساری چیزیں آپ کھائیں تو آپ کی شوگر بھی بہتر رہے گی اور ویٹ بھی بہتر رہے گا. اور بس یہ جو باقی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس کو طریقے سے کھائیں. دوسری بات جو اب ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے مینجمنٹ میں, وہ ہے ایکسرسائز. اگین یہ مریضوں کو ہم بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ایکسرسائز کر لیں وہ اچھی ہے. کتنی کرنی چاہیے؟ منیمم آدھا گھنٹہ ریکوائرڈ ہے ایوری ڈے. یہ بھی کئی بہت مصروف ہوتے ہیں, جاب جیسی اتنی ٹائم نہیں ملتا, تو ان کو میں کہتا ہوں کہ ایک ٹائم پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹائم ہی آدھا گھنٹہ نکالنا ہے, ہاں مختصی کر دینا ہے. بالکل روٹین میں وقفے سے بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ 10 منٹ کر کے آدھا گھنٹہ کر لیں. آپ آفس میں بیٹھے ہیں, ابھی فری ہیں, آپ کی بریک ہے, اٹھیں ادھر ہی 10 منٹ واک کر لیں. آپ 15 منٹ صبح کر لیں, 15 منٹ شام کر لیں, ایز پر یور کنوینئنس, لیکن کریں ضرور. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور خواتین کے کیس میں اگر گھر سے باہر کوئی واک کرنے کا کوئی ماحول نہیں ہے, بالکل گھر کی چھت پہ کر لیں, بالکل گھر کے اندر کر سکتی ہیں, صحن میں کر سکتی ہیں. بہت ساری آپشنز ہیں, جہاں ول ہے وہاں راستہ نکل ہی آتا ہے. اور تیسری چیز ڈائٹ ایکسرسائز کے بعد ہے, وہ ہم کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ نے اپنی مانیٹرنگ کرنی ہے, شوگر کنٹرول کرنی ہے. تو کنٹرول تبھی کریں گے جب آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے, شوگر کہاں جا رہی ہے, باقی چیزیں کیا ہیں. اس میں مانیٹرنگ میں کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں لیبارٹری سے کرنے ہیں, جس میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا HbA1c ہے, وہ ایوری 3 months یوزلی, یا بہت اچھی ہو تو پھر 6 مہینے میں ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ ٹیسٹ ہیں جو سال میں ایک بار ضروری ہوتے ہیں, جس میں آپ کے کولیسٹرول کا چیک ہے, گردے کا چیک ہونا, یا آنکھوں کا معائنہ ہے. تو سمپل یہ 3-4 ٹیسٹ ہیں, تو اس سے آپ بہت ساری کمپلیکیشن کو بر وقت پکڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مانیٹرنگ ہے وہ گھر میں جو گلوکومیٹر ہے جو عام مل جاتا ہے, اب تو بہت سستا ہو گیا ڈاکٹر, بہت سستا بھی ہے, اور عموماً زیادہ تر وہ لائف ٹائم وارنٹی کے ساتھ بھی ملتا ہے. ایک ہی بار خرچہ کریں تو اس میں دوبارہ خرچہ نہیں ہوتا, تو اس پہ شوگر مانیٹر کر لی جائے. اگین یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بار بار ہی آپ چیک کریں یا دن میں کئی بار کریں. اچھا ہے کریں, نہیں کرنا ہے تو ہفتے میں 2-3 بار بھی کر لیں, تو زیادہ تر مریضوں کے لیے وہ بھی کافی ہوتا ہے. اور اس سے بھی بر وقت شوگر اگر بڑھ رہی ہے یا دوسری طرف لو ہو رہی ہے تو تشخیص کی جا سکتی ہے, اور وہ اس کو پھر ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اس کی مینجمنٹ اچھی کی جا سکتی ہے. تو جو میں نے بتائی 4 باتیں, ان میں سے 3 ہم نے ڈسکس کر لی, جس میں ڈائٹ تھی, ایکسرسائز تھی, اور مانیٹرنگ تھی. چوتھی باری میں آتی ہے دوائیوں کا رول. اس میں اب ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, بہت ساری نئی ادویات آ چکی ہیں. اگر کہا جائے کہ ایک ریولوشن آیا ہے پچھلے 10-1 سال میں, تو یہ یقیناً غلط نہیں ہوگا. جتنی ترقی اور تحقیق, جدید ادویات آ گئی ہیں, بالکل جتنی تحقیق اور ترقی شوگر کی ادویات میں ہوئی ہیں وہ شاید اور کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوئی. اور بہت اچھی مؤثر نئی ادویات آ گئی ہیں, جس میں ٹیبلٹس بھی شامل ہیں جو نہ صرف شوگر کنٹرول کرتی ہیں, وہ ویٹ بھی کم کرتی ہیں, وہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہیں, وہ گردوں کے لیے بھی مفید ہیں. اس کے علاوہ کچھ انجیکشن جو کہ انسولین نہیں ہے, وہ انجیکشن ہیں, ہفتے میں 1 بار لگتے ہیں, اور یہ سارے فائدے دیتے ہیں, جس میں شوگر کا کنٹرول ہونا, وزن کا کم کرنا, ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنا, کڈنی کو پروٹیکٹ کرنا, اور بھی بہت سارے فائدے. تو اس طرح کی نئی جدید بہت ساری جو علاج ہے وہ موجود ہے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ تقریباً سارا ہی علاج بہت اچھا موجود ہے اور کم قیمت پہ موجود ہے اگر باہر کی دنیا سے دیکھا جائے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو ہمارے لوگوں کے لیے ہے. تو اس لیے اس کو جب ہو جائے آپ کو ڈائبٹیز یا آپ کی ہو رہی ہو, تو یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھیں, اپنے ڈاکٹر سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں تاکہ آپ کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اور شوگر اچھی کنٹرول رہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز میں ہمیں پورا ایک مینجمنٹ پلان دینا ہوتا ہے پیشنٹ کو, جس میں پرہیز بھی شامل ہے, بالکل, جس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, جس میں ریگولر شوگر کی مانیٹرنگ بھی شامل ہے, بالکل, اور پھر جو آپ ان کو دوائیاں بھی لکھ کر دیں گے. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر پیشنٹ کا علاج ایک نہیں ہے, ہر پیشنٹ کا ٹارگٹ بھی ایک نہیں ہے. جو ہم HbA1c کہتے ہیں 6 بڑا آئیڈیل ٹارگٹ ہم کہا جاتا ہے کہ 7% سے کم آ رہی ہے تو اچھی کنٹرول ہے, بٹ ناٹ فار ایوری ون. اگین یہ آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے, آپ کو دیکھے,
آپ کی باقی بیماریاں کیسی ہیں، آل کمپلیکیشنز کیا ہیں، آپ کا ایج بریکٹ کیا ہے، آپ ادویات کیا لے رہے ہیں، فیملی سپورٹ کس طرح کی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا اور آپ کے لیے مفید دوائی، بہت اچھی دوائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہو. تو اگین اٹس ناٹ سو ایزی بس، لیکن اگر اچھی ڈسکشن کی جائے ڈاکٹر کے ساتھ اور آپ بیٹھیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے ایک اچھا پلان کرے گا اور وہ آپ کے لیے ضرور مفید ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، علاج کے حوالے سے بات کریں تو پبلک کی پرسیپشن کچھ لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب مجھے ڈاکٹر صاحب نے انسولین لکھ کر دی ہوئی ہے، اور جناب میرا کزن ہے وہ جن ڈاکٹر صاحب سے علاج کروا رہا ہے ان کو گولیاں لکھ کر دی ہوئی ہیں. بالکل. تو یہ کیا بات ہوئی، مجھے بھی گولیاں دے دیں. ذرا وہ اس غلط فہمی کو بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ کن سچویشنز میں انسولین لازمی ہو جاتی ہے یا انجیکشن لازمی ہو جاتے ہیں. جی بالکل، اگین بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بہت کامن ہم کلینکس میں دیکھتے ہیں. اگین جس طرح بھی میں نے کہا کہ ایوری پیشنٹ از ناٹ سملر، ہر مرض فرق ہے، شوگر کا مریض بھی الگ ہے، اس کی کمپلیکیشنز بھی الگ ہے، آپ کا وزن کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی کیا اور کیا بیماری ہیں، اس حساب سے آپ کو دوائی دی جائے گی. دوسرا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ انسولین ہماری ایک بڑی یہ مت ہے کہ انسولین شروع ہو گئی تو بس یہ اب اینڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، اب یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے یا یہ بس اب مریض گیا. بالکل ایسا نہیں ہے. انسولین بہت ساری سچویشنز میں دی جاتی ہے، جیسا میں نے کہا حمل کے دوران انسولین ہی علاج ہے، یہی واحد FDA اپرووڈ علاج انسولین ہے، تو وہ بڑی اچھی ہے. کئی لوگوں کا وزن نہیں تشخیص ہوئی ہے اور وزن بہت گر رہا ہے، تو ان میں بھی عموماً شروع میں کئی بار انسولین دی جاتی ہے کیونکہ وزن بہتر کرتی ہے، شوگر کو جلدی کنٹرول کرتی ہے. بعد میں بہت سارے مریض وہ ادویات پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح کوئی ہسپتال مریض داخل ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، عموماً جب ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہے اس کو اگر گولیوں پہ تھا بھی تو ہم گولیاں بند کر کے ہسپتال میں انسولین پہ لے آتے ہیں، اور یہ عارضی طور پر ہوتا ہے. عارضی طور پہ ہوتا ہے. تو انسولین کا یہ سٹارٹ ہو جانا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ دوبارہ بند نہیں ہو سکتی. اور وہ مریض جن کا وزن بہت زیادہ تھا، انہوں نے وزن کم کیا، شوگر ورس کی، ان کی انسولین بند ہو جاتی ہے. تو یہ اگین انڈیویجولائز ہوتا ہے. سارے علاج اچھے ہیں، آپ کے لیے کون سا اچھا ہے اگین وہی بات ہے کہ آپ کے حساب سے آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. آپ اس سے ضرور سوالات پوچھیں، آپ کو وہ کیوں علاج مل رہا ہے، اس کی جگہ دوسرا کیوں نہیں مل سکتا، یہ آپ کا حق ہے، اسے ڈیسائیڈ کریں، ڈسکس کریں ڈاکٹر سے، لیکن وہ آپ کو یقیناً ایک اچھا مشورہ ضرور دیں گے. تو سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر شوگر کا مریض جو ہے وہ منفرد ہے اور منفرد طریقہ علاج ہی اس کو دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل اس کی ضروریات اور اس کا ٹارگٹ دیکھتے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں اور غلطی، بلکہ میں یہ کہوں گا بہت سنگین غلطی بھی کر جاتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک پیشنٹ کو صبح شام میں ایک سرٹن گولی لکھ کر دی، صبح بھی کھانی ہے، شام کو بھی کھانی ہے. یا انسولین کا پیشنٹ ہے، انسولین پہ ہے تو صبح اتنے یونٹ اور رات کو اتنے یونٹ لگانی ہے. ایٹ ٹائمز لوگ صبح کی ڈوز لینا بھول جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ شام کو خیال آیا کہ اوہو میں تو صبح کی دوائی انسولین لینا بھول گیا تھا، اور وہ پھر ڈبل ڈوز کر دیتے ہیں. یہ کتنا خطرناک عمل ہو سکتا ہے اور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے پیشنٹ کو؟ جی بالکل، یہ بھی بڑا ایک ریلیونٹ سوال ہے اور یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بڑا ڈینجرس ہے. اگر کسی وجہ سے بھول گئے، اگر تو غلطی سے ہی بھول گئے ہو تو کبھی کبھار ہی ہو سکتا ہے، بھول گئے تو آپ یقیناً اپنی شام کی شوگر، لیکن بالکل بھی ڈوز ڈبل نہیں کریں، کیونکہ یہ صبح شام کی جو انسولین ہے یہ 12 گھنٹے اثر کرتی ہے. اور اگر آپ رات والی، تو آپ کی ڈوز آلریڈی فکس ہے، تو اگر وہ رات والی آپ لے کے اور صبح والی اس میں ملا لیں گے تو رات کو جو آپ نے کھانا کھایا ہوگا وہ تو رات والی انسولین کے حساب سے کھایا ہوگا. تو بہت ہائی رسک ہے کہ آپ کی رات میں کسی ٹائم یا صبح شوگر زیادہ لو ہو سکتی ہے، جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کرتے ہیں، اور وہ ہائی شوگر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا، شوگر کا کم ہو جانا اس صورت میں زیادہ خطرناک ہوگا جی بالکل، شوگر بڑھ جانے سے؟ جی بالکل. جو دیکھا گیا ہے کہ اموات کا ریشو یا رسک ہائپوگلائسیمیا میں بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ہائپر، یعنی کہ شوگر کا بڑھنا. اس لیے ہم جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہمیں فکر لو ہونے کی ہوتی ہے. ہم ہائی پہ بھی فکر مند ہوتے ہیں لیکن اس کو آہستہ آہستہ بہتر کرتے ہیں، لیکن لو کو ہم فوراً ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہائی اگر ہو جائے گی تو وہ امیجیٹ نقصان نہیں پہنچا سکتی، جی، لیکن اگر کریٹیکلی لو ہو گئی، خطرناک حد تک کم ہو گئی، جی تو وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. جی، وہ امیجیٹلی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے گریجول ہی شوگر کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور گریجولی ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اگر ڈوز مس ہو گئی ہے تو یا تو آپ کے پاس کوئی رابطہ ہے ڈاکٹر کا، آپ اس سے مشورہ لے لیں. اگر ایڈڈ کچھ بتانا چاہے تو آپ وہ ٹیبلٹ یا انسولین ایڈ کر سکتے ہیں. ادروائز اپنی روٹین کی ہی ڈوز لیں اور پھر نیکسٹ اپوائنٹمنٹ پہ یا نیکسٹ جب بھی پاسبل ہے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں کہ اس طرح کی صورتحال میں کتنی شوگر پہ ایڈڈ انسولین کے کچھ یونٹ کرنے ہیں تو کیا کرنا ہے، یا کوئی ٹیبلٹ کو ایڈ کرنا ہو تو اس کو کیا طریقہ ہو. سوشل میڈیا کا ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ اس کا غلط استعمال بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کا کچھ فائدہ جو ہے وہ عطائی اور نان ڈاکٹر، غیر مستند جو سو کال ڈاکٹر ہیں، خود ساختہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو کئی اس طرح کے بھی کورسز آ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے سے 1 ماہ کا کورس کریں اور شوگر ساری زندگی کے لیے آپ کے علاج بند ہو جائے گا، آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی. اس متھ کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟
جی ہاں ایسا کوئی بریک تھرو آ گیا؟ میرے نالج میں تو نہیں ہے، اگر آ گیا تو آپ بھی بتا دیں. جی انفارچونیٹلی یہ بالکل صحیح ہے، اور ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انہی سے انفلوئنس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایک غلط کانسیپٹ ہے. میں ہمیشہ یہ پیشنٹس کو بھی بتاتا ہوں، عوام کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی انفارمیشن لینی ہے وہ مستند سورس سے لینی ہے. ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یا یوٹیوب یہ آپ کے علاج کا نہیں ہو سکتے. وہاں معلومات وہاں سے لیں جہاں سے اس کی مستند ہے، جو صحیح ایک قابل ڈاکٹر بتا رہا ہے، تو پھر اس پہ اعتبار کریں. یہ 1 مہینے کے علاج سے یہ ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. یہ گریجول پروسیس ہے. ریورسبلٹی کا میں نے ضرور ایکسپلین کیا ہے، بٹ دیٹ از آلسو گریجول. اور سرٹن جو بھی ہوتا ہے، سرٹن ایون ویٹ لاس بھی ہے، وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. تو جو بھی سرٹن فوراً 1 مہینے والے علاج ہیں، اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ جو اتنے کروڑ لوگ ہیں شوگر کے، یہ ساری ٹھیک ہو چکے ہوتے اور پوری دنیا میں ٹھیک ہو چکے ہوتے. تو ان چیزوں میں مت پھنسیے. پراپر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا پلان بنا کے اس کو ضرور پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر کاشف، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ شوگر اور موٹاپے کے حوالے سے جسٹ شارٹ سا کرسپ میسج آپ ہمارے ویورز کو کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں بس اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ڈائبیسٹی، شوگر اور اوبیسٹی، یہ دونوں وزن زیادہ ہونا اس وقت ایک بڑھتی ہوئی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، اور اس کا تناسب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور ان میں موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر میں کہنا چاہوں گا تو وہ آپ کا رہنا سہنا یعنی کہ لائف سٹائل ہے. آپ اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیں، آپ ریگولر ایکسرسائز کریں، اپنا وزن اپنے BMI کے حساب سے نارمل رینج میں رکھیں، تو آپ بہت سارے بڑے مسئلوں سے، ساری عمر کی ادویات سے، ساری عمر کی وزٹ سے، کمپلیکیشن سے بچیں گے اور ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر کاشف راشد کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے انہوں نے وقت نکالا. امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.